ویلکم بیک ناظرین. اچھا ملک صاحب، ایک سوال میرا آپ سے ہے کہ کیا وفاق اس وقت اپنی حکومت بچانے کے لیے پنجاب حکومت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ ہاں بشرا، یہ میں آپ کو بڑا کیٹاگوریکلی بتا دیتا ہوں کہ کل سے جو ملاقاتیں چل رہی ہیں اور جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جس طریقے کی صورتحال اچانک ڈیولپ ہوئی ہے، دیکھیں عمران خان صاحب حت الوسع کوشش کریں گے کہ وہ اپنی حکومت جو ہے وہ بچا سکیں. اور یہ صرف عمران خان صاحب نہیں، کسی کی بھی حکومت ہو تو وہ اپنی حکومت اور اپنی پوزیشن جو ہے وہ مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت کی صورتحال کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر پنجاب کی قربانی ان کو دینی پڑے، پنجاب کی قربانی سے مراد یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ کی قربانی، اگر ان کو عثمان بزدار صاحب کی دوستی کی قربانی اگر دینا پڑے تو شاید میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ سیکریفائز کر دیں گے. لیکن بشرا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اپوزیشن ہے اس کے موٹیوز جو ہے وہ کلی طور پر جو ہے وہ مختلف ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس عدم اعتماد کو جو ہے وہ لا کر اگر کوئی وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ بنتا بھی ہے، آپ سینیریو کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ آ کے کرے گا کیا. مطلب ٹرم بہت تھوڑی رہ گئی ہے تو اس کے لیے پرفارمنس کا ٹائم جو ہے وہ بہت کم رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت کوئی بھی اپوزیشن جو ہے وہ آ کے وزارت عظمیٰ یا وزارت اعلیٰ لینے کی جو ہے وہ غلطی نہیں کرے گی. ہاں مطلب اس وقت جو بھی آئے گا وہ غلطی کرے گا. تو میں جو ان تمام لانگ مارچ اور دھرنوں کے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں وہ اس کاوش میں ہے کہ عام انتخابات کا اعلان کروایا جائے اور تمام پارٹیز جو ہے وہ الیکشن میں چلے جائیں. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ہمارے دوسرے ادارے جو ہے وہ اس وقت الیکشن کی جو ہے وہ امیجیٹ تیاری میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب اس کے ساتھ یہ بھی جو ہے وہ بات آپ نے جو سوال کیا تھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، بشرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ پہلے بھی 2 دفعہ لائی جا چکی ہے. تو اگر وہ نہیں ہوئی تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ ٹرائی اگین والی بات ہے. اپوزیشن جو ہے وہ کوشش کرتی رہی ہے اور مزید کر رہی ہے. لیکن ہاں ایسا ضرور ہے کہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کی خامیاں، آپ کی کمزوریاں مزید عیاں ہوتی چلی جاتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو پچھلے پروگرامز اگر آپ کلپ چلا سکیں تو آپ اس میں دیکھیں گی کہ میں نے آپ کو بارہا کہا تھا کہ اس وقت جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس رشیا کی وار کے بعد اور رشیا کے وزٹ کے بعد عمران خان صاحب کو اس آفس کے اندر جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتی. اس کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو ایک اور غلطی ہے. اچھا ٹھیک ہے ملک صاحب، میرا سوال آپ سے یہیں پر ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت امریکہ کو کمپلیٹلی نو بول دیا ہے، ٹھیک ہے، نو مور، تو اس کے بعد سے تو انہوں نے کافی داد سمیٹی ہے. لیکن اصل بات تو سوچنے کی یہ ہے کہ اب جب کہ یہ بیانیہ لے کر وہ آگے چل پڑے ہیں کہ ہم غلامی کی زنجیریں توڑ دیں گے، تو دوسری جانب اپوزیشن نے اس وقت کا ہی انتخاب کیوں کیا ہے تحریک عدم اعتماد کو لانے کے لیے؟ اچھا بشرا، میں اس جواب کو نا 2 حصوں میں ذرا تقسیم کر لیتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، تھوڑا سا ذرا ماضی کی جھلکیاں میں آپ کو دکھا دوں. یہاں پر اخبارات میں اور میڈیا میں کافی زیادہ جو ہے وہ باتیں ہوتی رہی کہ عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں جو تقریر کی، جو کشمیر کے لیے انہوں نے جو فلیگ ریز کیا، جو انہوں نے اسٹانس لیا، ٹھیک ہے، اس پر ہماری پوری پاکستانی قوم اور ہماری جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ جھومتے رہے اور وہ ان کی اسپیچ کو سراہتے رہے. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بیانیہ ہمیں دیکھیں، ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہماری ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پر جاتی ہے، لوگ اس کو نوٹس کرتے ہیں، تو ہم کدھر جائیں گے؟ اب بات یہ ہے کہ ہم ایک طرف امریکہ کو جو ہے وہ نو بولتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم آئی ایم ایف کی طرف جو ہے وہ نیگوسیشنز کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. آپ کی آئی ایم ایف کے جو بیسیکلی ابھی میں آپ سے ایک سوال یہیں پہ میرے سوال ایک ہے کہ آئی ایم ایف سے نے تو آگے مزید قیمتیں بڑھانے کی ڈیمانڈ کی ہے گورنمنٹ سے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی عمران خان کا آئی ایم ایف کو نو ہی ہے کہ انہوں نے مزید پرائس کو ریورس کر دی ہے؟ نہیں، اگر بشرا دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ واٹ از دی پلان بیسیکلی نا. تو مجھے عمران خان صاحب ٹھیک ہے ان کی اسٹیٹمنٹس آئی، اصل میں ہماری بیچاری عوام جو ہے بشرا وہ بھی بڑی معصوم ہے کہ مطلب اسٹیٹمنٹ پاس ہو گئی لیکن واٹ نیکسٹ؟
مطلب اگر ہم نے آئی ایم ایف کو بھی نو بول دیا، امریکہ کو بھی نو بول دیا ہے، تو اچھا ہمارے ملک پاس صاحب پیرالل ٹاپک کی پلان طرف کیا واپس موجود آتے ہے؟ ہیں، ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. میرا سوال آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ علیم خان نے گورنر سندھ سے جب ملاقات کی ہے تو ایسی کون سی شرائط رکھی ہوں گی وزیر اعظم سے؟ دیکھیں جی، وزارت اعلیٰ کی انہوں نے جو ہے وہ پہلی ڈیمانڈ رکھی ہوگی، لیکن میرا یہ خیال ہے بشرا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت کیونکہ ٹائم لیپ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں وقت کا دورانیہ تو بہت کم رہ گیا ہے، تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ڈیمانڈز وغیرہ نہیں رکھی ہوں گی، اپنی ناراضگیوں کا اظہار کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اتنی بات ضرور ہوئی ہوگی کیونکہ سیاست کے اندر کبھی بھی بشرا دروازے جو ہے وہ بند نہیں کیے جاتے، تو کوئی ملے جلے رجحان کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہوگی، لیکن وزارت اعلیٰ سے کم جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کیا گیا ہوگا. صحیح. اچھا، ترین گروپ کو پی ایم ایل این کی جانب سے ٹکٹ کی پیشکش کی تصدیق کر دی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کر لے گا؟ جی بشرا، بالکل کرے گا. اور دیکھیں یہ جو باتیں یہ ایک دم ایسے نہیں ہوئی. اگر آپ یاد کریں کہ پی ٹی آئی نے اور جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے وہ نفی کی تھی خبروں کی، جب یہ خبریں ایئر کی گئی کہ جہانگیر ترین صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ لندن میں ملاقاتیں ہوئی ہیں جی، ٹھیک ہے. تو وہ ملاقاتیں بشرا کس لیے تھی؟ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نیگوسیشنز ور انڈر وے. تو وہ جو بھی نیگوسیشنز ہوئی تھی اب اس کے ثمرات آ رہے ہیں اور چیزیں اپنا جو ہے وہ فائنل رخ جو ہے وہ لے رہی ہیں جی. صحیح. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جو لانگ مارچ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں لے کر آ رہے ہیں ڈی چوک پر، اس کے بعد ان کو جلسہ بھی ہوگا، یہ جلسہ طویل ہوگا یا ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ جلسہ بشرا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ مجھے جلسہ جو ہے یہ دھرنے میں جو ہے وہ کنورٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ صرف مارچ ہے، پی ڈی ایم بھی شمولیت اختیار کر رہی ہے جی بالکل کرے گی، جی بالکل کرے گی، کیونکہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے جی کہ یہ میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں ہمیشہ جب سیاسی پولیٹیکل مووز چلتی ہیں تو آپ اپنا مین کاز جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو مین کاز تو پی ڈی ایم کا بھی وہی ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا بھی وہی ہے. لیکن ملک صاحب، پی ایم ایل این اس وقت لانگ مارچ میں شمولیت کے حوالے سے بڑی خاموش نظر آ رہی ہے، اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے بینر کے نیچے آئی تو تھوڑی سی دوریاں تو ہیں، تو ان دوریوں کو مد نظر رکھ کے اور اب جب وہ لوگ مطلب کسی موومنٹ کا حصہ بنیں گے تو کوئی اسٹرانگ کمٹمنٹس لے کر اور کچھ گارنٹیز وغیرہ لے کر آئیں گے. پیپلز پارٹی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے؟ بالکل کہا جا سکتا ہے جی. دیکھیں اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں زیادہ جو حرارت بڑی ہے وہ پیپلز پارٹی کے اس مارچ کی آ رہی ہے جی. تو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی میں اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی داد سمیٹے گی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جی، پیپلز پارٹی داد سمیٹے گی جی، اس میں جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. پیپلز پارٹی داد سمیٹے گی اور نو ڈاؤٹ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے، وہ ایک اپنی جگہ، لیکن کیونکہ اس وقت اس لانگ مارچ کی شکل کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. اور دوسری بات میری وہ بات درمیان میں رہ گی بشرا کہ اگر یہ لانگ مارچ ختم ہو جانا ہے تو پھر ہم بلاول صاحب سے جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسا 24 گھنٹے کا جو ہے وہ الٹیمیٹم جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیں گے. مطلب لیٹس سی، آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ اگر اس لانگ مارچ نے ڈی چوک پر پہنچ کر ختم ہونا ہے تو پھر یہ جو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے وہ بلاول صاحب کا جو ہے وہ کہاں جائے گا اور بلاول صاحب جو ہے وہ اپنی فیس سیونگ جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ صحیح. اپوزیشن اور حکومت دونوں کی جانب سے بڑے بڑے اعلانات کیے جا رہے ہیں، اصل مسئلہ تو ان اعلانات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا ہے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے بشرا ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.